ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ انتہائی سبق آموز ہے، کیونکہ اس پہ عمل کر لیا جائے تو ہماری اولاد کی تربیت انتہائی بہترین ہو سکتی ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی دین کی راہ پر چلنے والی بن سکتی ہیں۔ واقعہ بیان کرنے سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، ایک عورت بتاتی ہے کہ میں ایک روز اپنی پرانی دوست کو ملنے کے لیے اس کے گھر پر گئی تو میری دوست بہت محبت سے میرا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر موجود تھی۔ وہ مجھے بے حد چاہت کے ساتھ ملی۔ ہم دونوں دوست کو ملے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ جب اتنے عرصے بعد ایک دوسرے سے ملے، بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے گھر میں بیٹھنے کے بعد اس خاتون کی چھوٹی بیٹی آئی۔ وہ کہنے لگی، امی جان، کیا آج ہم جنت میں گھر نہیں بنا سکتے؟ میں نے پہلے تو اس بچی کی بات کو انسنا کر دیا کہ شاید یہ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو دیکھ کر آئی ہوگی اور اس حوالے سے بات کر رہی ہوگی، لیکن وہ بچی یہ بات برابر دہرائی جا رہی تھی۔ اور پھر اس کی بڑی بہن بھی کمرے سے نکل کر آئی۔ اس نے بھی اپنی ماں سے یہی سوال کیا کہ امی جان، کیا آج ہم جنت میں گھر نہیں بنائیں گے؟ اس کی ماں نے بچوں کو اصرار کو دیکھا اور پھر میرے چہرے پر موجود حیرانی کو بھانپ پر مجھ سے کہا کہ تم ضرور یہ جاننا چاہتی ہو کہ ان بچوں کے بار بار جنت میں گھر بنانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں بالکل، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں اور اس کی تجسس بھی رکھتی ہوں۔ چنانچہ ناظرین گرامی، وہ خاتون بتاتی ہیں کہ جس کے گھر میں مہمان گئی وہ چٹائی پر جا بیٹھی اور اس کے بچے بچیاں بھی، جن کی عمر لگ بھگ 3 سال سے 10-12 سال کے لگ بھگ تھی، وہ بھی اپنی ماں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ان کی ماں نے پوچھا کہ آج ہم جنت میں گھر بنائیں گے؟ بچوں نے کہا کہ ہاں ضرور بنائیں گے۔ ان کی ماں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اس سورہ کو دہرانے لگے۔ ماں نے بچوں کے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اور اچھے سے اس کی دہرائی کی۔ پھر ان کی ماں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اچھا، تم یہ بتاؤ کہ محل تو بنا لیا ہے، کیا تم اس کو خزانے سے بھرنا چاہتے ہو؟ تو بچے کہنے لگے کہ بالکل، ہم اپنے اپنے محل کو خزانوں سے بھرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ماں نے جب ان بچوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھانا شروع کیا اور بچے بھی اپنے ماں کے ساتھ ساتھ اسی کلمے کو دہرانے لگے، پھر اس کے بعد ان کی ماں نے ان سے سوال کیا، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کا جواب دیں اور قیامت کے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے تمہیں حوض کوثر پینا نصیب ہو اور پھر کبھی دوبارہ تمہیں پیاس نہ لگے؟ اور پھر تم سب بچوں نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ کو ماں نے بچوں کو درود پاک پڑھانا شروع کیا اور بچوں نے ماں کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، پھر بچوں نے ماں کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور آخر میں ماں نے کہا کہ بچوں، اب تم جاؤ اور کھیلو، کیا جنت میں جانے کا کام پورا ہو گیا ہے؟ کل پھر سے ایک اور گھر کی تعمیر کریں گے۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد جو عورت بطور مہمان آئی تھی وہ حیران ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ہی سوال چھپے ہوئے تھے۔ جب بچے اور ماں تمام اعمال اور اذکار سے فارغ ہو گئے تو ان کی ماں یہ بات کہنے لگی کہ سب بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں اور وقت گزاریں، اپنا اور ماں کا دل بہلائیں۔ ہمارے یہاں آج کل کارٹون دیکھتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح یہ بچے کارٹون کو اپنا گھر بناتے دیکھتے ہیں اور وہ کارٹون اس کے اندر گھر کا خزانہ جمع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے بھی چاہا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے بچوں کو پسند کا عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر دینی معلومات سمجھا دوں کہ ایسا ان کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور دینی تربیت بھی ہو جائے گی۔ یہ نہ صرف ان کی دنیا کو خوشحال بنائیں گے بلکہ آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اور بس یہی سوچ کر میں نے اللہ کی جانب سے رجوع کیا اور یہ مثال میرے دل میں آئی اور میرے دماغ میں یہ تربیت ڈال دی گئی، اور جب میں نے اس پر عمل کیا
تو آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ بچے کس طرح شوق کے ساتھ اس عمل کو دہرانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ بچوں کو میں نے لالچ دیا کہ اس عمل کو کرنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ مہمان خاتون یہ سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اب میں بھی اس طرح اپنے گھر کا ماحول تبدیل کروں گی، کیونکہ بچوں کو پیدا کرنا اور ان کو پال لینا ہی کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ بچے تو جانور بھی پالتے ہیں، اور جانوروں اور انسانوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ انسان کا بچہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی سامنے آیا، بلکہ یوں کہیے کہ ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو واقعی میرے لیے انتہائی حیرانی کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا پیغام اور ایمان افروز بھی تھی۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک بچہ اپنے گاؤں کے قریب سے گزرنے والی ٹرین کی پٹری کے ساتھ لیٹ جاتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ کھیل کود میں مگن ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ٹرین کی پٹری کے اوپر لیٹا ہوا انتظار کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب تیز رفتار ٹرین بھی اس کی جانب بڑھ رہی ہے، بچہ جب اس شخص کے قریب پہنچتا ہے تو وہ شخص سو رہا ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ٹرین بالکل سر پر آن پہنچی ہے۔ یہ بچہ اس شخص کو جگاتا ہے اور اس کو اشارہ کرتا ہے کہ ٹرین بالکل تمہارے سر پر کھڑی ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ، کیونکہ وہ فوراً ٹرین کی جانب دیکھتے ہیں اور پٹری سے ہٹ جاتا ہے، اور یوں ٹرین تو گزر جاتی ہے اور شخص کی جان بچ جاتی ہے۔ جب یہ بچہ دیکھتا ہے کہ ٹرین تو گزر گئی تو وہ اس طرح سے جیسے پہلے کھیل کود میں مگن تھا وہیں دوبارہ سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے پاس چونکہ موبائل فون بھی موجود تھا تو وہ اس میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ شخص جو کہ ٹرین کی پٹری کے اوپر سو رہا تھا، یہ دیکھتا ہے کہ بچے کے پاس ایک اچھا اور مہنگا فون موجود ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اگر اس بچے کا فون اس سے چھین لوں اور اس کو جا کر بازار میں بیچ دوں تو چند پیسے کما لوں گا، اور اس بچے کو فون پوچھے گا کہ تمہارا فون کہاں اور مجھے کیسے روک سکتا ہے، یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بچے کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بچہ اب پٹری سے ہٹ کر ایک جانب بڑھ رہا ہے اور کچھ دور جا کر وہ مسجد کے باہر رک جاتا ہے۔ بچہ فون اپنے پاس جو کون موجود ہوتا ہے وہ مسجد کے باہر رکھتا ہے اور مسجد میں جا کر وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بچے کا فون مسجد کے باہر پڑا ہے، اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جب لے کر جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اس فون کو چھوڑ کر فون کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ نماز ادا کر رہا ہے اور جو کہ اتنا ہٹا کھٹا ہے، اس کے بجائے کہ میں نماز ادا کرتا اور سب سے ناپسندیدہ عمل چوری کا دہرا رہا ہوں تو اس پر وہ فوراً فون کو اس کی جگہ رکھ دیتا ہے، مسجد میں جا کر وضو کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے وہ بھی مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ اب ناظرین گرامی، اگر اولاد کو اس طرح سے دینی تعلیم دی جائے تو آنے والے وقت میں ان کا واضح طور پر اثر ہو جائے گا، اور آج کے اصول ہوں گے، والدین کے فرما بردار ہوں گے اور بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں گے۔ آج جو بیج بویا جائے گا کل وہی بیج کاٹا جائے گا اور اسی کا پھل ملے گا۔ اگر آپ بچوں کو فیشن اور اس طرح سے ظاہری دنیا سے محبت کرنا سکھایا جائے گا تو کل وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر آج انہیں دین کی محبت سکھائی جائے گی تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔